اللہم لک الحمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں، میں انشاءاللہ آج توحید کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ توحید کے 3 نشانات منزل، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سائن پوسٹس آف مونوتھیزم۔ انسان دنیا میں جب سے آیا ہے، ایک بنیادی سوال اس کے ذہن میں ہے کہ میں کون ہوں؟ Who am I? Who is my creator? میں کہاں سے آیا ہوں؟ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ Where do I go after my death? مرنے کے بعد میں کہاں جانے والا ہوں؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس پر انسان طویل زمانے سے غور و فکر کرتا رہا۔ اس کا صحیح جواب پانے پر زندگی کامیاب ہے یا ناکام ہے بتایا جا سکتا ہے۔ اس سے ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی انسان، کائنات اور خدا کے درمیان کیا رشتہ ہے، اسے انسان جب سمجھتا ہے تو اس کے مطابق اس کی زندگی ڈھلتی ہے۔ ایک ورلڈ ویو یہ ہے کہ انسان خود مختار ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اس کے پاس قوت آتی ہے تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے نتیجے میں وہ اکڑنے لگتا ہے، پھولا نہیں سماتا، غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے، خدا سے بغاوت کرنے لگتا ہے، سرکشی پر وہ آمادہ ہوتا ہے، وہ خدا بن بیٹھتا ہے، انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے معبود مانے، ان پر ظلم کرتا ہے اور زمین میں فساد برپا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، وہ کسی کے احکام کا پابند نہیں، مرنے کے بعد اسے کہیں جانا نہیں ہے اور کسی کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس لیے اس کی جیسی مرضی ویسی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کمزور، حقیر اور ذلیل تسلیم کرتا ہے۔ اس کے سامنے جب کائنات کی بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں یا چھوٹی چیزیں بھی جس سے نفع ہو یا نقصان ہو، ان کے آگے وہ ڈنڈوت بجاتا ہے، ان کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، ان سے ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، سانپ، بچھو یا اور کوئی بھی چیز ہو، ان کے سامنے وہ جھک جاتا ہے۔ پہلا جو ورلڈ ویو ہے، اس کے نتیجے میں انسان دنیا میں لوٹ کھسوٹ مچاتا ہے۔ دوسرا جو ورلڈ ویو ہے، اس میں انسان دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے، ہمیشہ وہ خوف کی زندگی میں رہتا ہے، انسرٹنٹی اس پر چھائی رہتی ہے،
وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک راہ متعین نہیں ہوتی ہے، وہ سلامتی سمجھتا ہے کہ دنیا سے کٹ جائے، گوفوں میں غاروں میں جا کر زندگی بسر کر لے۔ یہ دونوں نقطہ نظر کے بیچ میں اسلام کا نقطہ نظر ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم آزاد نہیں ہو، اس نے تم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اس نے تمہیں نائب بنایا، اس کے احکام و قوانین کا پابند بنایا، تمہیں آزادی عطا کی، لیکن تمہارے لیے اس میں آزمائش ہے کہ اپنے رب کو پہچانتے ہو یا انکار کرتے ہو، اپنے رب کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہو یا اس سے بغاوت کرتے ہو، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو یا انسانوں پر ظلم کرتے ہو، انسانی سماج میں امن قائم کرتے ہو یا انسانی سماج کو پارا پارا کرتے ہو۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہیں نائب بنایا گیا، تمہیں آزادی دی گئی، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ ایک دن تمہیں واپس طلب کرے گا اور تم سے جواب طلبی کرے گا، تم سے حساب لے گا۔ یہ کائنات جو اس نے بنائی ہے، یہ تمہارے لیے اس نے مسخر کر دی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی پروردگار ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں میں جتنے اجرام فلکی نظر آتے ہیں، جتنے سیلیسٹیل باڈیز نظر آتی ہیں، جتنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتے، جو ہماری پہنچ سے ابھی بہت دور ہیں، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے بارش برسائی، اور اس کے بعد اس نے اس میں تمہارے لیے نباتات اگائے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے جس میں تمہارے لیے رزق ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے لیے بینیفیشیل بنا دیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کشتیوں کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو رواں دواں ہوتی ہیں سمندروں میں اور دریا میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور ندیاں اس نے تمہارے لیے بہا دیں، مسخر کر دیں، تمہارے لیے تابع کر دیں، تمہارے لیے ندیوں کو بینیفیشیل بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدار کا پابند بنا دیا، ایک حساب کا پابند بنا دیا۔ حیف ہے تم پر کہ جو کسی کے غلام ہو، جو کسی کے قانون کے پابند ہو، جن کا مقدر طلوع اور غروب ہے، انہیں تم کیسے خدا بنا لیتے ہو؟ جو خود مجبور ہیں، جو خود خدا کے احکام کے پابند ہیں، ایک سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے، جس آربٹ میں ان کو گھما دیا گیا اس آربٹ سے باہر نکل نہیں سکتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا وہ رک نہیں سکتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات کو بھی اور دن کو بھی اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دن میں چلو پھرو، معاشی سرگرمیاں انجام دو، اور رات میں سکون کی نیند سو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا، یعنی تمہاری فطرت کی جو طلب تھی، جو تمہارے نیچر کا ڈیمانڈ تھا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار اور حصار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی،
کچھ نعمتوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، اور انسان اگر اس کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو کتابوں پر کتابیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسان عدل سے ہٹ جاتا ہے، ناانصافی کرنے لگتا ہے اور ناشکرا ہے۔ یہ پوری کائنات کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، یہ تمہارے معبود نہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ سب تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تمہارے کنٹرول میں دی گئی ہیں، اور تم صرف خدا کے کنٹرول میں ہو۔ ان کائنات کی نشانیوں پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ خدا کو پانے کے جو 3 نشانات منزل تھے، موجودہ نظام تعلیم نے وہاں کچھ اور چیزوں کو ریپلیس کر دیا۔ کائنات پر انسان غور و فکر کرے تو وہ خدا کو پا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر جو پرپس فلنس پائی جاتی ہے، جو آرٹسٹری پائی جاتی ہے، جو مقصدیت اس کائنات میں دیکھتے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے، لیکن اس جگہ بگ بینگ تھیوری کو ریپلیس کر دیا گیا۔ اب یہ ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ تھیوری ہے کہ ایک بہت بڑا گیسیس ماس تھا، ہائی ڈینسٹی اور ہائی ٹیمپریچر میں، اور ایک زبردست بلاسٹ ہوا، اور اس کے بعد سے یہ کائنات بننی شروع ہو گئی، اور 13.5 بلین ایئرز پہلے یہ واقعہ شروع ہوا۔ سائنٹسٹ یہ نہیں بتاتے کہ وہ گیسیس ماس کہاں سے آیا، اسے کس نے بلاسٹ کیا، اور وہ جب بلاسٹ ہوا تو 1 ملینتھ آف اے سیکنڈ کا بھی اگر اس میں خلل واقع ہوتا تو آج یہ کائنات جیسی ہے ویسی کائنات نہیں ہوتی، پورا ابرپٹ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ تو خدا کو پانے کے لیے جو سائن پوسٹ یونیورس ہے، قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا، اسے ہمارے طلبہ کے سامنے آج نمایاں نہیں کیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات آپ سے آپ بن گئی۔ خدا کو پانے کا جو دوسرا سائن پوسٹ ہے، دوسرا نشان ہے، وہ اپنی خلقت ہے، اپنی پیدائش ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ پروردگار جس نے تجھے بنایا، پیدا کیا، جس نے تجھے نک سک سے درست کیا، اور جس نے تجھے متناسب بنایا۔ فعدلک، اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے کہ who proportioned you, who created you in a proportion، انسان کو بہت خوبصورت بنایا، تناسب کے ساتھ پیدا کیا۔ اس تناسب کو سمجھنا ہو، طلبہ نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں کہ ڈا ونشی نام کا ایک بہت بڑا آرٹسٹ گزرا ہے، اس نے ہیومن پروپورشن کو دریافت کیا، فائنڈ آؤٹ کیا، اور جو گولڈن ریشیو ہے اسے دریافت کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا۔ ہر انسان کا ایک تناسب ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کا میجرمنٹ کیا ہے، اس کا سر کا میجرمنٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں جا کر آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پروپورشنیٹ پیدا کیا۔ وہاں موجودہ نظام تعلیم نے ڈارون تھیوری کو ریپلیس کر دیا اور کہا کہ ایک سیل تھا، اس سیل کا میوٹیشن ہوتا رہا، اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہا، اور وہ بہت سے شیپس اختیار کرتا رہا، اور آخرکار ایولیوشن کے نتیجے میں انسان رونما ہوا۔ رچرڈ ڈاکنز سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تم تو خدا کا انکار کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی، زمین کی شروعات کیسے ہوئی، انسان کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو وہاں جا کر وہ ٹھٹر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس مفروضے کو مان کر چلتے ہیں، خدا ہے اسے ماننا ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر خدا کو فرسٹ کاز مانتے ہیں
مسبب الاسباب مانتے ہیں تو اس کو کس نے پیدا کیا، لیکن انٹرویو میں جا کر پھنس جاتا ہے کہ اس گیسیس ماس کو کس نے پیدا کیا، اس کے پاس جواب نہیں، اس سیل کو، پہلے سیل کو کس نے پیدا کیا، اس کے پاس جواب نہیں، وہاں سے اس مفروضے کو مان کر چلتے ہیں۔ تو خدا کو پہچاننے کے لیے دوسرا جو نشان ہے، دوسرا جو سائن پوسٹ ہے، وہ انسان اپنی کریشن پر غور کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے، لیکن آج کی تعلیم میں، آج کی نصاب تعلیم میں اس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا اور ریپلیس کر دیا گیا ڈارون تھیوری اور اس طرح کے اور بہت سے تھیوریز ہیں۔ اور خدا کو پانے کے لیے تیسرا جو سائن پوسٹ تھا وہ انسان کے اندر ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، مورل سینس کو رکھا، انر وائس آف گاڈ جسے کہتے ہیں، ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ انسان جب کچھ کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ صحیح ہے، انسان جب غلط کرتا ہے تو اندر سے انسان کو ٹوکا جاتا ہے، ایک بلنکر ہے، ایک لائٹ اندر سے جلنے لگتی ہے اور انسان کو بتایا جاتا ہے کہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے۔ اس کو بھی لوگوں نے بدل دیا، ڈاکنس نے پورا ایک چیپٹر اس میں لکھا اور کہا کہ مورالیٹی اپنے آپ میں کوئی اٹل چیز نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہے۔ انسانی سماج جیسے ترقی کرتا ہے ویسے اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے، اس کا کوئی اٹل ضابطہ موجود نہیں ہے۔ یہ وہ 3 سائن پوسٹ تھے جہاں انسان خدا کو دریافت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ نظام تعلیم نے کچھ ایسا کیا کہ یہاں تینوں جگہ ریپلیس کر دیا کسی اور چیز کو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمارے طلبہ و نوجوانوں کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو چاہیے کہ توحید کا مطالعہ کریں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کا انداز موسٹ سائنٹیفک ہے، اس کا ریشنل اپروچ ہے، وہ انسانوں کی فطرت کو اپیل کرتا ہے اور انسانوں کو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، پرپس سے پیدا کیا اور ایک دن واپس بلائے گا اور تمہارا حساب کتاب لے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر چکا۔ 3 کام ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ توحید کا وہ مطالعہ کریں، اور آج کے پیراڈائم میں، آج کے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ، آج جو سائنس نے جن چیزوں کو ایجاد کیا، جہاں جہاں خدا کا انکار ہو وہاں آپ سائنٹیفکلی ثابت کر سکیں کہ خدا موجود ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس دعوت کو انسانوں کے سامنے اس لیے پیش کرنا ہے کہ اس ورلڈ ویو کے نتیجے میں دنیا یا تو امن کا گہوارہ بنتی ہے یا دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے انسانی زندگی سے متعلق ورلڈ ویو، اس لیے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسی کے نتیجے میں انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے، وہ انفرادی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، اس کی بنیاد توحید ہے۔ توحید کی بنیاد پر ان تمام زندگی کے امور و مسائل کو حل کر کے دکھانا آپ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پرستار بنائے، مرتے دم تک موحد کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔